الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، میں فاضل مقرر کی پوری تقریر تو نہیں سن سکا، میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایون ہینڈڈ کرتے ہیں اور قانون اور واقعات کے مطابق ہم لوگوں کے خلاف پروسیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ پورے ملک کے اندر ایک ایسا امپریشن بن گیا ہے جس کے یہ نہیں کہ کوئی ویسے ہی بن گیا ہے، یہ پرسیپشن ہی نہیں ہے، اس میں حقائق ہیں کہ اگر تو کوئی جرم ہو ایک ہی قسم کا اپوزیشن کی طرف سے کسی آدمی کے جو ان پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کا کوئی جرم یا اس سے زیادہ گھناؤنا جرم جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں سے صرف جو ان پروٹیکٹڈ ہے، اپوزیشن میں ہے، اس کے خلاف تو کیس بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہی اصل خرابی ہے۔ یہ موصوف جو ابھی تقریر کر رہے تھے، یہ سب سے زیادہ غلط لینگویج، پرسنل اٹیک اور ہر معاملے کو بالکل ایک بنا کر یعنی ایک ایسا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے ان کو سننا بند کر دیا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ تو ایک طرف تو عدالت میں یا نیب کے پاس معاملہ جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ خود یا منسٹر یا کوئی تین چار بیٹھ کر وہ پھر اس آدمی کے خلاف وہ ایک پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اس سے بری بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی کے خلاف کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو عدالت کے اوپر رہنے دیں، اس کو فیصلہ کرنے دیں، وہاں جو آپ نے ایویڈنس پیش کرنا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیرلل پراپیگنڈا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، میڈیا ٹرائل اس کی شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک تو ڈسکریمنیشن کہ گورنمنٹ کے پاس اگر کوئی آدمی ہو اس کی پروٹیکشن میں ہو، جیسے چینی کا سکینڈل ہوا، آٹے کا سکینڈل ہوا، باقی اور سکینڈل ہوئے، درختوں کے سکینڈل ہوئے۔ جی میں کہتا ہوں نو کراس ٹاک۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں کا، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، کوئی کسی کو کہتا کچھ نہیں، اور وہ پھر اپنی بھرپور کوشش سے جو کچھ اس میں سے نکالنا ہوتا ہے وہ نکال کر ان کی مرضی کے ساتھ وہ اس محکمے کو چھوڑ دیتا ہے، یا باہر چلا جاتا ہے، یا یہاں کہیں دوسری جگہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے اور لا نوئنگ آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اور آدمی پھر تیسری جگہ کون سی ہے جس کے پاس آدمی جائے، کس کے سامنے شکایت کرے، کس کے سامنے مقدمہ درج کرائے؟ یہ تو ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو ایک ماحول سا بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ پاک صاف ہیں، اور اگر آپ پاک صاف نہیں بھی ہیں تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب پرائیویٹ کمپلینٹ لے کر آدمی جائے تو اس کی کیا سنوائی ہوگی؟ اور پھر میڈیا کے اوپر جب ہر روز اس کے خلاف بات کی جائے گی تو پھر ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں گوبلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اگر متعدد بار یا مسلسل جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ اور جو کل یہاں کہا گیا تھا جی کہ آج ایک سائیڈ بھگت ہے، یا کل شاید دوسری سائیڈ بھگتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے۔ یہ اب سائیڈوں کی بات کر کے اگر آپ آدمی اس طرح کرے کہ چلیے اس کو قانون کو رہنے دیں، اب نہ بدلیں، اور پھر جب ان کی باری آئے گی تو پھر اس وقت ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب آپ کی کیا صورتحال ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ان جو چیزیں یہاں کہی جاتی ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور ہونا چاہیے، اور جو غلط کام کیے جا رہے ہیں ان میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو آپ بلا وجہ ڈیفینڈ کریں۔
میں نے کل پرسوں ہی پڑھا ہے جو فاٹف کا تھا یا جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ادارہ بنا ہوا ہے اس کے سربراہ کا بیان تھا اور انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ یک طرفہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف ہیں آپ تو بلا وجہ آپ مجرم بن جاتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کے حق میں ہیں تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے وہ دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں تشریف فرما ہے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی آدمی برداشت کرتے کرتے ایک خاص وقت آ جاتا ہے جبکہ اس کے خلاف پھر پولیٹیکل ری ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کہتے ہیں جی اگر کوئی ایسی بات ہے ٹھیک ہے جی آپ عدالت میں جائیں اب ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ایک طرف گورنمنٹ آپ کے خلاف لگی ہوئی ہو اور اس نے مقدمے بنائے ہوں ایک آپ خود اپنے بچت کے لیے پھر آپ عدالت میں خود چلے جائیں وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیانتداری کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ اور جس میں مقصدیت ہو اس کے ساتھ آدمی کو غور ضرور کرنا چاہیے ورنہ انسان یہی سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے پھر وہ سریع الحساب بھی ہے پھر وہ سختی سے حساب لینے والا بھی ہے اور لیتا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کو بنا کر وہ چھوڑ گیا ہے ان لوگوں کے جو حکومت میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو مرضی چاہے کرتے رہیں اور وہ اس کو اپنی مخلوق کا کوئی خیال نہیں ہوگا نہیں اس کو خیال ہے تو اس حد تک نہ جائے جبکہ اس کا کوئی علاج اوپر سے نہ آنا شروع ہو جائے شکریہ جی The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 5th January 2021, 3 p.m.